خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الحمدللہ یہ مسلسل نشستیں آصف اشرف جلالی کے رد میں چل رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بذات رسول مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کو خطا پہ ٹھہرایا ہے، بی بی کے ساتھ خطا کی نسبت دی ہے۔ اس لیے واجب و لازم ہو گیا کہ ہم بی بی کی عظمت بیان کریں، دنیا کو بتائیں، جن کو معلوم ہے یا نہیں وہ جان لیں کہ اتنی عظمت والی بی بی وہ کیسے خطا کر سکتی ہے۔ میں نے خصائص صغرا میں بھی دکھایا کہ بی بی خلفاء سے افضل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب المعروف خصائص صغرا، اس میں کہ بی بی خلفاء سے افضل ہے، یعنی خلفاء مفضول، بی بی افضل، خلفاء انفیریئر، سیدہ سپیریئر۔ تو یہ کون سا تک ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سا دین ایمان کا تقاضا ہے کہ مفضول کے لیے، انفیریئر کے لیے سپیریئر کو خطا پہ ٹھہرایا جائے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ بخاری شریف ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی بی سیدہ فاطمہ کے لیے فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اکذبھا اکذبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اس کو غضب نہ کیا۔ یہ فاطمہ کی بخاری شریف، یعنی کوئی عام کتاب نہیں۔ محدث اعظم امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے، محدث اعظم کا لقب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے رسول خدا کا فرمان کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی ومن اکذبھا اکذبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس وقت ہمارا یہ بحث نہیں ہے کہ فاطمہ کو کس نے ناراض کیا، فاطمہ کس پہ ناراض ہوئی، وہ نہیں، لیکن یہ بخاری شریف ہے۔ حضور جب فرمائیں کہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا، مجھے ناراض کیا۔ اسی بخاری شریف میں دوسرے مقام پہ بھی حضور نے یہ دو جگہوں پہ حدیث آئی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 656 دار ابن حزم سے چھپی ہے، حدیث کا نمبر ہے 3624، اما ترضین ان تکونی سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ تو اس پہ راضی نہیں ہے، اما ترضین ان تکونی، کیا تو اس پہ راضی نہیں، تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار۔ بھائیو یہ کیا ہے نہ، دیکھیں نا، جن کی اتنی عظمت ہو، جنت کی عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، مؤمنین کے عورتوں کی سردار، امت کے عورتوں کی سردار۔ اب ان کو خطا پہ ٹھہرانا، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، نقل کفر، کفر نباشد، ایسی حرکتیں کرنے سے کیا دنیا کے سامنے دین مذاق نہیں بن جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں نا آل محمد کی گستاخی کتنا دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار۔ اب جنت میں عام تو نہیں نا، ساری سلیکٹڈ ہوں گی نا، جنتی عورتیں کا مذاق تو نہیں ہے نا، ان کی سردار ہے فاطمہ۔ یہ بخاری شریف میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا، یہ قابل توجہ ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور کئی مقامات پہ ہے کہ جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ یہ عظمت فاطمہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ اس فاطمہ سے غلطی کا صدور ممکن ہے؟ یہ بخاری
یہ ہے مسلم شریف. الامام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری نسابوری دار الکتاب العربی، اس میں لکھا ہے مسلم شریف، وہ بخاری تھی اور یہ مسلم ہے. یا فاطمہ تو اما ترضى ان تکونی سید النساء المومنین او سید النساء هذه الامہ، فاطمہ تو اس پہ راضی نہیں کہ تو مومنوں کی عورتوں کی سردار، اس امت کے عورتوں کی سردار. عظمتیں دیکھیں فاطمہ کی، وہ بخاری تھی، یہ مسلم ہے، اس میں جنت کی سردار. اور یہاں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ پھر فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی من آذاہا، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. نہیں، میں عرض کروں گا کہ یہ ساری باتیں قابل توجہ ہیں. کیوں کہ رسول خدا نے ہر زاویے سے، ہر ایوری پوائنٹ آف ویو، ہر زاویے سے پیغمبر نے امت کو سمجھایا، الرٹ کیا، کاشن دیا کہ کبھی ایسی خطا تم سے نہ ہونے پائے کہ میری بیٹی کو تم ناراض کرو. یہ مسلم شریف ہے، صفحہ نمبر 1021 ہے، حدیث کا نمبر 6308 ہے. فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی من آذاہا، میرا حصہ ہے، سن لو، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، اللہ کی وحی کے سوا نہ بولنے والے رسول. فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. یؤذینی من آذاہا، جس نے اس کو ایذا دی کسی قسم سے، اس نے مجھے ایذا دی. اب رسول کو ایذا دینا، فاطمہ کا ایذا، رسول کا ایذا. رسول کا ایذا سورہ احزاب، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ اعد لہم عذابا مہینا. اللہ کی لعنت ہے جو رسول کو ایذا دے. فاطمہ کی ایذا رسول کی ایذا ہے، رسول کی ایذا لعنت ہونے کا حقدار بنا دیتی ہے. یہ مسلم شریف ہے، یہ عظمت سیدہ فاطمہ زہرا ہے. کیا عرض کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس بی بی سے خطا کا صدور سوچنا بھی بیکار ہے، ایمان کو غرق کو برباد کر دے گا سوچنا. آئیے جناب، یہ ترمذی شریف ہے، جامع ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جناب سیدہ کے باب میں فرمایا کہ فَإِنَّهَا بَضْعَةٌ مِّنِّي يُرِيبُنِي مَنْ أَرَابَهَا يُؤْذِينِي مَنْ آذَاهَا، جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. جو فاطمہ کو، یہ دوسرا ایذا والی جدا، یہ جدا، جو چیز فاطمہ کو بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے، جو چیز فاطمہ کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے. عالمین کی رحمت پیغمبر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے بڑھ کر کیا سمجھائے امت کو کہ کسی طریقے سے، کسی زاویے سے فاطمہ کو تکلیف نہ دینا، ایمان برباد ہو جائے گا. رسول تو بچا رہے ہیں اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں. جو چیز فاطمہ کو بری لگے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے رسول، جو فاطمہ کو بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے، جو فاطمہ کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے. یہ کتاب ہے مسند ابی یعلا موصلی، قاضی ابو یعلا للامام ابی یعلا احمد بن علی بن مصنع الموصلی، 307 ہجری کے ہیں. یہ دار المعرفہ سے چھپی ہے. اس میں فرماتے ہیں امام ابو یعلا موصلی، بہت حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ مسند ابو یعلا موصلی کا مقام کیا ہے. اس میں ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے، قالت عائشہ، کیا فرماتی ہے؟ ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. بی بی فرماتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے، ما رأیت احدا قط، میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ اصدق من فاطمہ، جو فاطمہ سے زیادہ سچا ہو. اصدق سپرلیٹو ڈگری ہے، صدیق صدیقہ یہ اصدق ان سے اوپر ہے، تو فاطمہ اصدق ہے. یہ ہے مسند ابی یعلا موصلی، بی بی فاطمہ اصدق ہے.
یہ جملہ بی بی کا اصدق ہونا فاطمہ کا کئی مسائل کا حل ہے. وقت آیا تو میں ثابت کروں گا کہ یہ کس کس چیز کو یہ کور کرتا ہے یہ جملہ. اور راویہ کون ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی. یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، 9ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ قالت بی بی فرماتی ہے ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ، میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو سچا نہیں دیکھا. پازیٹو، کمپریٹو، سپرلیٹو. یہ اصدق جو ہے نا یہ سپرلیٹو ہے، اس سے بڑی ڈگری کوئی ہے نہیں. فاطمہ اصدق ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ، فاطمہ سے زیادہ سچا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ کتاب ہے سوائے مہر کا، مصر کی چھپی ہوئی قدیم، مکتبۃ القاہرہ، دارالطباعت محمدیہ، قدیم چاپ ہے. اس کے صفحہ نمبر 147 پہ کہ وذکر فخر الرازی ان اہل بیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم یساوون فی 5 اشیاء. فخر الرازی کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں سوائق والے کہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اہل بیت 5 چیزوں میں رسول کے ساتھ شریک ہے. عظمت دیکھیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں. ارمان ہائے ارمان، یہ خطا والے ہیں. سنیں، 5 چیزوں میں اہل بیت رسول کے ساتھ ہیں. کون سی 5 چیزیں؟ فی السلام، ایک سلام میں. کیسے؟ السلام علیک ایھا النبی، رسول پہ سلام بھیجتے ہیں نماز میں. وقال السلام علی آل یاسین، رسول پہ سلام، آل یاسین پہ سلام. آل محمد، یاسین رسول، آل اس کی اہل بیت، ان پہ بھی سلام، رسول پہ بھی سلام. یہ پہلی بات جس میں اہل بیت رسول کے ساتھ شریک ہے. حد ہو گئی فضیلت کی. ان سے خطائیں ہوتی ہیں جو رسول کے ساتھ مساوی ہوں فضائل میں، اسی عظیم فضیلتوں میں. یہ پہلی بات. دوسری، فی التشہد، تشہد میں صلوات کا پڑھا جانا. دوسری کون سی چیز ہے جس میں اہل بیت رسول کے ساتھ شریک ہے؟ صلوات جو پڑھی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد نہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل رسول کے ساتھ شریک، یہ دوسری. سلام 1، صلوات 2. تیسری چیز فی الطہارت، پاکائی میں. کیسے؟ قال تعالی طٰہٰ، یا طاہر، طٰہٰ ہے نا لقب قرآن میں رسول کا، یا طاہر، اے پاک و پاکیزہ. یہ رسول اور اہل بیت یطہرکم تطہیرا. اہل بیت کیسے شریک ہیں؟ یطہرکم تطہیرا، جو میں نے آیت پڑھی. یہ 3. چوتھی چیز تحریم الصدقہ، صدقے کا حرام ہونا. رسول پہ صدقہ حرام، اہل بیت پہ صدقہ حرام. 5ویں چیز جس میں شریک ہے اہل بیت، فی المحبت، محبت میں. کیسے؟ وہ سنیں. قال تعالی اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یحببکم اللہ، رسول سے محبت. اور اہل بیت کے لیے کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. 5 چیزوں میں اہل بیت رسول کے ساتھ شریک ہے. یہ 5. آئیے جناب، پھر فرمایا کہ وجوب الصلاۃ، صفحہ نمبر 146 پہ. وجوب الصلاۃ، صلوات کا واجب ہونا اہل بیت پر. یہ فضیلت ہے اہل بیت کی، ان سے خطائیں نہیں ہوتی. صلوات کا وجوب، سنت نہیں، صلوات واجب ہے. السابق وجوب الصلاۃ علی الآل فی التشہد، تشہد میں آل پہ صلوات واجب ہے. اب نیچے سوائق محرقہ میں امام الحرمین ابن حجر نے، جو کعبے کی چابی بھی ان کے پاس، روضہ رسول کی چابی بھی ان کے پاس، امام الحرمین ہیں ابن حجر، وہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں اپنی میں کہ
امام شافعی کا قول، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول، اللہ نے تمہاری محبت فرض کر دی ہے قرآن میں جو نازل ہوا رسول پہ. کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہاری فضیلت میں یہ کافی ہے. کون سی چیز؟ امام شافعی، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں تمہارے اوپر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ تو صلوات والے ہیں. اگر تجھے تلاش کرنا ہے جلالی خطا والے کہ خطا کن سے ہوتی ہے، کہاں خطا کا امکان ہے، کہاں خطا کا صدور ثابت ہے، تو وہ رضی اللہ میں دیکھ. یہ صلی اللہ والے ہیں، یہاں خطائیں نہیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.